الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اما الصریح، رہا صریح، مصنف کہتے ہیں فمثل قوله بعت واشتریت ووهبت۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے صریح کی تعریف ذکر نہیں کی اور اس کی مثالوں کو شروع کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو صریح ہے اس کی مراد ظاہر ہے، چونکہ صریح کلام کی مراد ظاہر ہوتی ہے اس لیے تعریف کا محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ضمناً پھر بھی کلام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ صریح وہ لفظ ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو، جس کی مراد ظاہر ہو، اشارہ کر دیا، لیکن تعریف واضح اور ظاہر ہونے کی وجہ سے نہیں کی۔ جیسے کہ کوئی آدمی دوسرے کو کہتا ہے، بائع اور مشتری میں دکاندار کہتا ہے بعت، مشتری کہتا ہے اشتریت، یا ایک کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ کوئی چیز ہدیے میں دے دے اور وہ کہہ دے کہ وہبت، دوسرے نے کہہ دیا قبلت، تو یہ جو وہبت ہے، اشتریت ہے اور بیعت ہے، یہ الفاظ سب کے سب کیا ہے؟ اپنے مدلول پر میں صریح ہے، اپنے معنی اور مدلول میں کیا ہے؟ صریح۔ اس کا معنی اور مدلول صاف اور واضح ہے، ظاہر ہے کہ اس نے بیچ دیا اور اس نے خرید لیا۔ کلام کی مراد ظاہر ہے۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ حکم متعلق ہوتا ہے عین کلام کے ساتھ، حکم متعلق ہوتا ہے عین کلام کے ساتھ، حکم متعلق ہوتا ہے، اور یہ کلام خود نیت کے قائم مقام بن جاتا ہے، یہ اس کے معنی کے قائم مقام بن جاتا ہے، نیت کے نہیں، اس کے معنی کے قائم مقام بن جاتا ہے، کیونکہ ایک لفظ ہے، کلام ہے اور اس کا معنی اور مراد ہوتا ہے، تو چونکہ صریح خود لفظ کے اعتبار سے اس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، اس لیے یہ لفظ کلام خود اپنے معنی کے قائم مقام ہے۔ اب ہم اس کے معنی اور مراد کو نہیں دیکھیں گے بلکہ لفظ کو دیکھیں گے، لفظ کا جو معنی اور مدلول ہوگا وہی مراد ہوگا، لفظ کا جو معنی اور مراد ہوگا وہی مراد ہوگا، اور یہ کلام اس کی نیت کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی، یہ نیت سے مستغنی بے پرواہ ہے اور معنی کے قائم مقام بھی ہو گیا۔ اب الفاظ کا جو معنی اور مدلول ہوگا اسی پر حکم لگ جائے گا، حکم اسی کے ساتھ متعلق ہے، اس کے معنی اور مراد کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مراد یہ تھی یا اس کا معنی یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ صریح ہے، کلام صریح ہے، اور صریح کلام خود اپنے معنی کے قائم مقام بن جاتا ہے، تو معنی کو دیکھا ہی نہیں جاتا، معنی ملحوظ نہیں ہوتا، نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس لیے کہ جو صریح ہوتا ہے اس کی مراد ظاہر ہے، تو احکامات کا تعلق عین کلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے یا الحمدللہ کہنا چاہتا ہے یا کوئی اور بات کرنا چاہ رہا تھا بیوی کے سامنے یا ویسے غائب میں، اور کہہ دیا کہ انت طالق، بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ اس زبان سے سبحان اللہ نکلنے کی بجائے کیا نکل گیا؟ انت طالق۔ تو کلام صریح ہے
اپنے معنی و مدلول پر دلالت کرنے میں واضح ہے، اس لیے انت طالقن کہنے سے طلاق ہوا کہ یہ مراد تھا، میری مراد تو سبحان اللہ کہنا تھا، تو مراد کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ حکم کا تعلق عین کلام کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے کہہ دیا انت طالقن تو اس سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، دیانتاً قضاءً ہو جائے گی، دیانتاً نہیں ہوگی، وہ یہ قضاءً ہو جائے گی لیکن دیانتاً، اس لیے کہ یہ تو سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اس کا تو ارادہ تھا ہی نہیں۔ جب ارادہ ہی نہیں تھا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا ارادہ تھا یا کچھ اور بولنے کا ارادہ تھا، قصد اور ارادہ، لیکن اس نے کہہ دیا انت طالقن تو قضاءً اعتبار ہوگا لیکن دیانتاً نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی مفتی کے پاس جائے، ان سے مسئلہ پوچھے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے منہ سے انت طالقن نکل گیا، تو مفتی صاحب پوچھے گا آپ کا ارادہ تھا طلاق دینے کا، اور یہ کہہ دے کہ نہیں تھا، ویسے نکل گیا، وہ کہ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ خیال کرو، دیانتاً طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیوی کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب سے جان چھوٹ گئی، اس لیے کہ مولوی صاحب نے تو کہہ دیا انت طالقن، مولوی صاحب بہت چیخے چلائے کہ میرا ارادہ نہیں تھا، اور بیوی قاضی کے پاس پہنچ جائے کہ پہلے 2 طلاقیں ویسے دے چکا ہے، اور اب سبحان اللہ کہتے ہوئے اس کے منہ سے کیا نکل گیا، انت طالقن نکل گیا، تو طلاقیں 3 ہو گئی، میری چھٹی۔ اس لیے قاضی عورت کے قول کا اعتبار کر کے، یعنی اس کا قضاءً اس شوہر کا اعتبار نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ زبان سے نکلا، نہیں، جب آپ نے کہہ دیا انت طالقن تو اب قضاءً قاضی اعتبار۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ دیانتاً اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ صریح سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ اس کلام کی مراد ظاہر ہے، جب کلام کی مراد ظاہر ہے تو پھر نیت کا محتاج ہے ہی نہیں، اور کلام خود معنی اور مراد کے قائم مقام بن گیا، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ ہے صریح، یہ کیا ہے؟ یہ صریح ہے۔ اس نے تعریف نہیں کی، لیکن تعریف کے نیچے اشارے نے کی ہے کہ ہر وہ کلام کی جس کی مراد ظاہر ہو، ہر وہ کلام کی جس کی مراد کیا ہو، ایسے مراد ظاہر اور باہر ہو، چاہے حقیقت ہو یا مجاز ہو، چاہے حقیقت ہو یا، تو اگر کلام کی مراد ظاہر ہے، اب اگر حقیقت ہے تب بھی صریح، اور اگر اپنے معنی مدلول جس معنی کے لیے وضع ہے اس میں استعمال نہیں ہے بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہے لیکن واضح اور ظاہر ہے، تو تب بھی صریح ہے، تب بھی کیا ہے؟ صریح۔ معلوم ہو یہ صریح، یہ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اس کی بحث پیچھے گزر گئی، اس لیے کہ یہ اس کی قسم ہے، اس کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ دوسری ہے کنایہ۔ یہاں پر بھی مصنف نے کنایہ کی تعریف نہیں کی اور حکم کو ذکر کیا، یہی وجہ ہے کہ وجہ وہی ہے کہ کنایہ کی تعریف واضح اور ظاہر ہے، اس لیے ماتن نے مصنف نے اس کی تعریف ذکر نہیں کی اور مثالوں کو بیان کر دیا، لیکن البتہ کلام کے درمیان میں اس کی تعریف کی طرف اشارہ کر دیا کہ چونکہ کنایہ وہ کلام ہوتا ہے جس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی کلام اس کی مراد مستتر ہوتی ہے، اس لیے تو اشارہ کر دیا لیکن تعریف ذکر نہیں کی، اس لیے تعریف واضح اور ظاہر تھی، اور تعریف یہی ہے کہ ہر وہ کلام کی جس کی مراد مستتر ہو گئی ہو، پوشیدہ ہو گئی ہو، چاہے وہ حقیقت ہو یا مجاز ہو، حقیقت ہو یا مجاز۔ کنایہ کا حکم یہ ہے، مصنف کہتے ہیں کہ لا یجب العمل بہ الا بالنیہ، کنایہ پر بغیر نیت کے عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی لفظ متکلم استعمال کرے اور کنائی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ نیت نہ ہو، جب تک کہ کسی متعینہ معنی اور مراد کی نیت نہ ہو، یا نیت کے قائم مقام دلالت حال نہ ہو، مذاکرہ طلاق نہ ہو، دلالت غضب نہ ہو، حالت غضب۔ اگر نیت ہو یا نیت کے قائم مقام دوسری چیزیں پائی جائے
مذاکرہ طلاق ہو یا حالت غضب ہو تو پھر کنایہ پر عمل کرنا واجب ہوگا، وگرنہ کنایہ پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا کنایہ پر عمل کرنا؟ اس لیے کہ اس کی مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ کنایہ کی مراد کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، تو متکلم اور مخاطب کیسے اس پر عمل کرے گا؟ کلام کی مراد کیا ہے؟ یہ بات پوشیدہ ہے۔ جب تک کہ متکلم خود وضاحت نہ کرے یا ان کے محتملہ معانی میں سے اور مراد میں سے ایک کو متعین نہ کرے، کلام کی مراد پوشیدہ ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ متکلم نیت نہ کرے یا نیت کے قائم مقام حالت غضب یا مذاکرہ طلاق نہ پائی جائے، تو اس وقت تک کنایہ پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب چاہے یہ کلام حقیقت ہو یا مجاز ہو، اگر اس کی مراد پوشیدہ ہے تو چاہے حقیقت ہو یا مجاز ہو، اس پر عمل کرنا واجب نہیں جب تک کہ نیت نہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں جو مجاز ہے، مجاز بھی متعارف ہونے سے پہلے وہ بھی کنایہ ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کنایہ ہی کے حکم میں ہے، وہ بھی کنایہ ہوتا ہے، اس کی بھی مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ متکلم جب اپنی مراد کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو کلام سے مجاز مراد لے لیتا ہے، تو اب مخاطب شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں متکلم کی اس کلام سے مراد حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے، یہ بات پوشیدہ ہو جاتی ہے مخاطب پر۔ تو چونکہ مجاز میں بھی کلام کی مراد پوشیدہ ہو جاتی ہے، اس لیے مجاز بھی متعارف بننے سے پہلے وہ بھی کنایہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مجاز متعارف ہو جائے، متعارف کا وہی دو معنی، متعارف بمعنی غالب الاستعمال ہو یعنی تعامل ہو، یا غالب التفاہم ہو۔ متعارف بننے سے پہلے اگر متعارف ہو جائے تو پھر وہ مجاز کنایہ نہیں بلکہ پھر وہ صریح بن جاتا ہے۔ پھر کیا بن جاتا ہے؟ پھر صریح ہوتا ہے۔ لیکن جب تک وہ متعارف نہ بنے مجاز ہے، وہ کنایہ ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کی مراد بھی پوشیدہ رہتی ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ کنایہ تو وہ کلام ہوتی ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، اس کی مراد ظاہر نہیں ہے۔ حالانکہ آپ لوگ کنایات طلاق کو کنایات کہتے ہو۔ کنایات طلاق کو کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو جو طلاق کے کنائی الفاظ ہیں آپ ان کو کنائی کہتے ہو۔ طلاق کے کچھ الفاظ صریح ہوتے ہیں، جیسے انت طالق، انت مطلقۃ، طلقت کی، تو یہ جو طلاق وغیرہ کے الفاظ ہیں یہ صریح الفاظ ہیں۔ اور طلاق کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کنائی ہوتے ہیں، جن کو کنایات طلاق کہتے ہیں۔ معترض کہتے ہیں آپ کے نزدیک جو کنائی طلاق کے کنائی الفاظ ہیں، کنایات طلاق، آپ ان کو کنایات کہتے ہو۔ حالانکہ کنایہ کی تعریف آپ نے یہ کی ہے کہ مستتر المراد منہ، کنایہ وہ کلام ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ حالانکہ کنایات طلاق کی مراد تو پوشیدہ نہیں ہوتی، طلاق کے جو کنائی الفاظ ہے اس کی مراد پوشیدہ معنی پوشیدہ، اس کی معنی تو پوشیدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کنایات طلاق کے الفاظ انت بائن، انت حرام، انت بتتن، انت بطلتن، یہ الفاظ کنایات میں سے ہے۔ تو آپ کی تعریف کے مطابق جو آپ نے کنایہ کی تعریف کی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کی مراد پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، جب تک متکلم واضح نہ کرے، نیت نہ کرے، ظاہر نہ ہو۔ حالانکہ ان کنایات طلاق کی اس کے معنی تو معلوم ہے۔ انت بائن، بائن یہ بینونت سے مشتق ہے، اور بینونت معنی جدا ہونا، بینونت کا معنی جدا ہونا، معنی معلوم ہے۔ اور انت حرام،
حرام حرمت سے مشتق ہے، ماخوذ ہے، اور حرمت کا معنی ہے منع کرنا یا روکنا، منع کرنے اور روکنے کے ہیں۔ انت بتتن، یہ بتتن مشتق ہے بتن سے، بتن یا بتن سے، اور بتن اور بتن کا معنی معلوم ہے، اس کا معنی کاٹنے کے ہیں۔ انت بتلتن، بتلتن مشتق ہے بتلن سے، اس کا معنی ہے جدا کرنے کے اور کاٹنے کے۔ تو جتنے بھی کنائی الفاظ ہیں ان کا معنی معلوم ہے، اور یہ جتنے بھی کنائی الفاظ ہیں ان معانی میں مستعمل بھی ہے، ان معانی میں معنی بھی معلوم ہے اور ان معانی میں مستعمل بھی ہے۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ کنایت طلاق کو کنایا کہتے ہو، جبکہ کنایا کی تعریف آپ نے یہ کی ہے کہ اس کی مراد پوشیدہ ہو، تو وہاں تو معنی معلوم ہے اور اس میں مستعمل بھی ہے، تو پھر پوشیدہ کہاں ہو گئی؟ پتہ نہیں اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ جو کنایت طلاق کو کنایا کہا جاتا ہے یہ حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہے، یہ حقیقتاً نہیں بلکہ ہم بھی مانتے ہیں کنایت طلاق میں جتنے الفاظ ہیں ان کے معنی معلوم ہے اور یہ الفاظ یہ انہی معنی میں مستعمل بھی ہے، لیکن ہم جو ان الفاظ کو کنایت طلاق کہتے ہیں، کنایت طلاق کہنا ان کو مجازاً ہے، حقیقتاً تو نہیں ہے۔ کنایت طلاق ان کو کہنا کیا ہے؟ مجازاً ہے۔ ہم ان کو مجازاً کنایت طلاق کہتے ہیں، ہمیں پتہ ان کے معنی معلوم ہے اور ان میں مستعمل بھی ہے، تو یہ تو کنایت نہیں ہے، معنی معلوم ہے۔ البتہ اتنا ابہام ہے کہ یہ الفاظ جس محل کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں، جس محل کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں، جس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں، اس میں ابہام آ جاتا ہے۔ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں ابہام آتا ہے، اس میں عمل نہیں کرتا بغیر نیت کے۔ یہی انت بائن، اس میں تو ابہام نہیں ہے، یہ تو واضح اور ظاہر ہے، معنی معلوم ہے، اس میں مستعمل میں ہے۔ لیکن جب انت بائن کا تعلق عورت کے ساتھ لگ جائے اور عورت کو شوہر کہے انت بائن، اب یہ جس الفاظ جس محل کے ساتھ متصل ہوئے اس میں ابہام آ گیا کہ انت بائن کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جدا ہے، کس سے جدا ہے؟ ابہام ہے۔ تو مال میں جدا ہے، تو حسن جمال میں جدا ہے، تو خاندان سے جدا ہے، یا تو میری نکاح سے جدا ہے، احتمالات ہیں۔ تو انت بائن میں معنی تو واضح تھا، اس میں مستعمل بھی ہے، لیکن جس محل کے ساتھ یہ لگ گیا، یہ جب عورت پر استعمال ہونے لگا، عورت کی صفت بن گئی، تو اب اس میں کیا آ گیا؟ اس میں ابہام آ گیا۔ ابہام کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ اب شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جب بیوی کو انت بائن کہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، کہ کس سے جدا ہے؟ اگر شوہر وضاحت کر دے کہ یہ خاندان سے جدا ہے، یا یہ میرے نزدیک حسن جمال میں جدا ہے، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس کی نیت کا۔ اگر اس نے کہہ دیا یہ میری نکاح سے جدا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ تو انت بائن میں تو ٹھیک ہے، معنی معلوم ہے، اس میں مستعمل بھی ہے، لیکن جب اس کا تعلق کلام محل کے ساتھ لگ جائے، یہ کسی محل سے متصل ہو جائے، تو پھر اس میں یہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی کوئی نیت نہ ہو۔ اس لیے اگر وہاں اب دیکھو ابہام ہے، جب شوہر نے نیت کی کہ تو میرے نکاح سے جدا ہے، تو کنایہ کی طرح ہو گیا نا۔ کنایہ بھی تو یہی ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو، کئی معنی کا احتمال ہو، لہذا اگر متکلم اس کی نیت کرے یا قرینہ پایا جائے، حالت غضب ہو، مذاکرہ طلاق ہو، جو نیت کی قائم مقام ہے، اگر پائی جائے گی تو پھر کلام کی مراد واضح ہو جائے گی، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، وگرنہ مراد پوشیدہ۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بھی کنایہ کی طرح ہو گیا۔ تو محل کے ساتھ متصل ہونے میں اس کی مشابہت ہو گئی کنایہ کے ساتھ، کنائی نہیں ہے یہ، لیکن کنایہ کے ساتھ مشابہت ہو گئی، اس لیے کہ محل کے ساتھ متصل ہونے میں کی وجہ سے اس میں بھی ابہام پیدا ہو گیا، جیسے کہ کنایہ میں ابہام ہوتا ہے۔
مراد پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی ابہام آ گیا، مراد پوشیدہ ہو گئی، تو یہ الفاظ کنایہ کے مشابہ ہو گئے۔ کنایہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان کو کنایہ کہا گیا مجازن، حقیقتاً کنایہ نہیں ہے۔ اس لیے الفاظ طلاق کو انت بائن، انت حرام، بتتن کو لے کر اعتراض کرنا کنایہ کی تعریف پر، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کنایات طلاق کو جب ہم کنایات کہتے ہیں تو یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے، یہ مجازن ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقتاً کنائی ہوتے، اگر یہ الفاظ حقیقتاً کنائی ہوتے تو پھر اس سے طلاق، کیونکہ جب یہ الفاظ اس نے استعمال کیے نا، انت بائن یا انت بتتن یا بطلتن یا حرام کہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر نیت کرے کہ تو میرے نکاح سے جدا ہے، اگر شوہر نیت کرے کہ تو مجھ سے منع کی گئی ہے، تو مجھ پر حرام ہے، اگر نیت کرے کہ تو مجھ سے کٹ گئی ہے، جدا ہے، تو اگر شوہر اس کی نیت کرے گی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق اس سے جو واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی، طلاق بائنہ ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی، طلاق بائنہ ہوگی۔ طلاق یہ الفاظ اپنے مقتضا کی بنیاد پر ان کے مدلول، اپنے معنی اور مدلول پر عمل کریں گے۔ ان الفاظ کا جو مقتضا اور موجب ہے ان کے مطابق یہ الفاظ عمل کریں گے اور اس سے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ کنایت تو نہیں ہے، کنایت نہیں ہے، لیکن ابہام میں کنایہ کے مشابہ ہو گئے۔ جب کنایہ کے مشابہ ہو گئے تو اگر شوہر اس سے طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق صریح الفاظ میں طلاق نہیں ہوگی، بلکہ جو ان کلام کا مقتضا اور موجب ہے، یہ اپنے موجب اور مقتضا کے مطابق اس سے طلاق واقع ہوگی۔ تو بائن کا معنی تو جدا ہونا ہے، اور یہ جدائیگی طلاق رجعی میں ہوتی ہے، بائن میں ہوتی ہے؟ رجعی میں تو جدائی نہیں ہوتی۔ رجعی میں تو اگر یہ عملاً رجوع نہ کرے، اگر قولاً بھی کہتے کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، تو اس میں تو رجوع، اس میں تو جدا ہوتا ہی نہیں ہے عورت۔ جدائی جو آتی ہے وہ بائن میں ہوتی ہے۔ وہ کس میں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں دوبارہ ملنے کے لیے نکاح جدید ضروری ہے۔ طلاق رجعی کے لیے تو نکاح جدید ضروری نہیں ہے، وہ تو بغیر نکاح جدید کے مل جاتے ہیں۔ معلوم و جدائی آتی ہے بائن میں۔ اس لیے جب اس نے کہہ دیا تو مجھ سے جدا ہے یا تو مجھ پر حرام ہے، تو یہ حرمت، یہ جدائی، یہ ان الفاظ کے مقتضا اور موجب ہے، تو ان الفاظ کے مقتضیات اور موجبات پر عمل ہوگا، اور اس سے طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ رجعی واقع ہوتی ہے بائن، اس لیے کہ حرام ہونا، کٹ جانا اور یہ جدا ہونا یہ بائن میں ہوتی ہے، یہ رجعی میں نہیں ہوتی۔ تو یہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ان الفاظ کے مقتضا اور موجب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہوتے، ہم تو اس کو مجازاً کنایہ کہتے ہیں، ابہام محل کے ساتھ متصل ہونے میں ابہام کی وجہ سے، اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہوتے، مجازاً نہ ہوتے، تو پھر اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی، نہ کہ طلاق بائن۔ اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہوتے، انت بائن بول کر انت طالقن مراد ہوتا نا۔ کنایہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ الفاظ کنایات طلاق ہے، یعنی انت بائن بول کر انت طالقن مراد ہے، انت بائن مکنی ہے اور انت طالقن مکنی عنہ ہے، کنایہ لی گیا ہے، کنایکنی کنایتن۔ تو انت بائن بول کر انت طالقن مراد ہوگا، ہم کہیں گے کنایتن مراد ہے۔ تو اگر یہ حقیقتاً کنایہ ہوتا تو انت بائن سے مراد انت طالقن ہوتا، یعنی انت طالقن سے کنایہ ہوتا نا، صریح طلاق سے کنایہ ہوتا، تو پھر کنایہ کا حکم بھی مکنی کا حکم وہی ہوتی ہے جو مکنی عنہ کا ہوتی ہے۔ جس لفظ کو جس سے تم کنایہ مراد لوگے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو جس سے کنایہ لیتے ہو۔ اگر انت بائن کو آپ نے انت طالقن سے کنایہ لیا ہے تو پھر انت بائن کا حکم بھی وہی ہوگا جو انت طالقن کا ہے، اور انت طالقن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو انت بائن سے بھی کون سی واقع ہوتی؟ طلاق رجعی ہی واقع ہوتی۔
معلوم ہوا کیونکہ جس لفظ کو جس سے کنایہ لیا جائے گا اس کا حکم وہی والا ہوگا جس سے کنایہ لیا جائے گا۔ اگر یہ الفاظ کنایات طلاق حقیقتاً کنایات طلاق ہوتے تو پھر یہاں ان کنایات طلاق سے طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی، حالانکہ اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ معلوم ہوا یہ حقیقتاً کنائی نہیں بلکہ ان کو کنایات طلاق کہنا مجازن ہے، ان کو کنایات طلاق کہنا مجازن ہے۔ تو ہم نے جو ان الفاظ کنایہ کو کنایہ کہا، باوجود یہ کہ معترض کہہ رہے اس کے معنی معلوم ہے اور یہ اپنے معنی میں مستعمل بھی ہے، تو ہم جن کو کنائی الفاظ کے ان کو کنایات کہتے ہیں یہ حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن ہے، کیونکہ واقعی معنی معلوم ہے، مستعمل بھی ہے اس معنی میں، لیکن جب محل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اگر یہ محل کے ساتھ مل جائے تو پھر اس صورت میں اس میں ابہام آ جاتی ہے، تو ابہام میں یہ کنایہ کے مشابہ ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے ان کو کنایات کہا گیا ہے، مجازن کہا گیا، ہم نے حقیقت نہیں کہا، اس لیے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقتاً کنایہ نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہاں تو کچھ خاموشی ہو گئی، یہاں تو خاموشی ہے، لیکن نور الانوار والوں نے تو اس پر بحث کی ہے، اعتراض اس پر پھر بھی ہوا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ حقیقتاً کنایہ نہیں ہے، مجازاً کنایہ ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو حقیقتاً کنایہ ہے۔ بھئی کنایہ کی تعریف آپ نے یہ کی ہے مستتر المراد منہ، نہ کہ مستتر المعانی منہ۔ کلام کنایہ تو وہ ہوتی ہے جس کے مراد پوشیدہ ہو، نہ کہ معنی پوشیدہ ہو، معنی تو واضح ہوتی ہے، تو کنایہ تو اس کو کہتے ہیں جس کی مراد پوشیدہ ہو، اور ان الفاظ کی مراد پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے؟ بائن معنی تو جدا ہے، کس سے جدا ہے؟ معنی تو معلوم ہے تو جدا ہے، معنی تو معلوم ہے، لفظ میں مستعمل بھی ہے، لیکن مراد پوشیدہ ہے، کس سے جدا ہے؟ مراد پوشیدہ ہے، اور یہی تو کنایہ ہے۔ الکنایہ تو مستتر المراد منہ، کنایہ ہر وہ کلام ہے کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ تو پھر یہ جواب آپ نے کیسے دے دیا؟ مصنف نے تو یہی ذکر کیا کہ ہم نے اس کو مجازن کہا، ہم نے اس کو کیا کہا؟ مجازن کنایہ کہا، حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ معنی معلوم ہے۔ تو معنی معلوم ہونے سے کنایہ صریح تو نہیں بنتا، وہ کنایہ تو نہیں ہوتا، کنایہ تو وہ جس کی مراد پوشیدہ ہو، اور ان تمام الفاظ کی مراد کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو پھر اس کے کنایہ ہونے کا انکار کیسے کرتے ہو؟ یہ ہے تو کنایہ، حقیقتاً کنایہ ہے۔